والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی تمام قسم کی تعریف ہے، توصیف ہے، کبریائی بڑائی ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے سبق کے اندر ہم نے قواعد الاربع کا کچھ مقدمہ اور کچھ تمہیدی باتیں جانی تھی. یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے 4 قاعدے مقرر کیے ہیں، 4 اصول و ضوابط بتلائے ہیں. در حقیقت وہ اصول و ضوابط خود اللہ رب العالمین ہی نے بتائے ہیں، لیکن شیخ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں وہ دور دیکھا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے رولز اور ایسے قاعدوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ان کے مطابق دعوت و تبلیغ کو انجام دینے کا ایک طریقہ بتلایا. انہی میں سے پہلا قاعدہ ہے القاعدۃ الاولی. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مشرک ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے. جو مشرکین مکہ ہوا کرتے تھے وہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، اللہ رب العالمین کی اقرار کیا کرتے تھے کہ ہاں اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اللہ رب العالمین کو رب مان لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ سوال کیا ہے؟ کیا صرف اللہ کو رب ماننا، صرف اللہ رب العالمین کو رب مان لینا کیا مسلمان ہو جائے گا اس سے؟ کوئی بھی انسان اگر اللہ کو اللہ مان لیتا ہے، اللہ کو رب مان لیتا ہے، کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ بھی یہی کیا کرتے تھے. کفار مکہ یہی کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو اللہ مانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ آسمانوں کو اللہ نے بنایا ہے، وہ بھی مانتے تھے کہ بارش اللہ نازل کرتا ہے، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی مارتا ہے، وہ بھی مانتے تھے اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے. وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتے تھے. وہ مانتے تھے کہ تمام اموروں کا تدبیر کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. ان تمام چیزوں کے اقرار کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو سکے. اگر آج کا مسلمان بھی اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو رب مانتا ہے جس طرح سے ان لوگوں نے رب مانا تھا، تو اس کو مان لینے سے صرف مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. صرف مان لینے سے مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اور بھی ضوابط ہیں، اور بھی قاعدے ہیں. اس اقرار کے باوجود بھی وہ لوگ جو کفار مکہ تھے، مکہ کے مشرک تھے، وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکے. اور یہ ہے توحید ربوبیت. کیا ہے توحید ربوبیت؟ یعنی اللہ رب العالمین کو رب مان لینا، صرف رب مان لینا ہے. اس سے آگے انہوں نے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی نہیں کی ہے، اللہ کی سنت کو نہیں اپنایا ہے، اللہ کے طریقے کو نہیں اپنایا ہے. صرف انہوں نے رب ماننے کا اقرار کیا ہے، اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ بھی کئی ایک معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کو رب مانتے تھے لیکن اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں کہلائے. کس وجہ سے؟ صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے جنگ کی ہے. یہ جنگ، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا اور کسی کا خون بہانا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسلام دھرم کے اندر ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے کا بہت ہی بڑا مہتو ہے. لیکن اگر کوئی شخص مشرک ہے، شرک کرتا ہے اور اسلامی حکومت کے دائرے کے اندر رہتا ہے اور ان کو بار بار تبلیغ کی جاتی ہے، پھر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، تو مجبوراً ایسے لوگوں سے جنگ کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رازق ہے، صرف اقرار کرنے کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ٹھہرے، مسلمان نہیں بنے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہے، اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکے۔ مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ کئی ایک معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پر وہ انسانوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ انسانوں کو پوجا کرتے تھے، انسانوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، انبیاء کرام کی عبادت کرتے تھے، انبیاء کرام کو معبود مانا کرتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ بعض مرتبہ وہ لوگ انبیاء کرام ہی کو اللہ کا درجہ دے دیا کرتے تھے، اللہ کا مقام دے دیا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی وہ لوگ مشرک ٹھہرے۔ جیسے آپ دیکھیں گے انسانوں میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، جیسے نیک صالح اچھے انسان ہوا کرتے ہیں جو عبادت گزار ہوا کرتے تھے، ایسے لوگوں کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ مسجد حرام، خانہ کعبہ، مسجد حرام جانتے ہیں، خانہ کعبہ کو بولتے ہیں، مسجد حرام کے اندر جن نبیوں کی شکلوں کو بت بنا کر وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، ان میں بھی بہت سارے انبیاء کرام داخل ہیں۔ میں نے بتلایا مشرکین مکہ کئی ایک چیزوں کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان میں سے ایک انسان تھا، انسان یہ نیک صالح اچھے انسان بزرگ انسان، جن کو جو لوگ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری، جنہوں نے اسلام مذہب کے مطابق زندگی گزاری، لیکن ان کو گزرنے کے بعد لوگ ان کے مجسمے بنا لیا کرتے تھے، ان کی پرستش کرنے لگ جایا کرتے تھے، تو ایسے وہ لوگ انسانوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کی بھی عبادت کرتے تھے، مثلا عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا گردانتے تھے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ اللہ کا درجہ دیا کرتے تھے، اللہ کے مقام تک پہنچا دیا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کی شکلوں کو بت کے ڈھانچے کی شکل کے اور نمونے کے طور پر، اسٹیچو کے طور پر انہوں نے رکھ لیا تھا۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوا کرتے تھے، انہی میں سے آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کی بت بنا کر، ابراہیم علیہ السلام کے مجسمے کی شکل بنا کر وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر رکھتے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بندگی کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کے بندے کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اسحاق علیہ السلام کا اسٹیچو بنا رکھا تھا، اسحاق علیہ السلام کی بھی وہ لوگ بندگی اور عبادت کیا کرتے تھے، یوسف علیہ السلام کی شکل بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھا کرتے تھے، اور اس کی بھی وہ عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی بھی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی دیگر انبیاء کرام تھے جن کی وہ لوگ عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ انسان کی بندگی سے نکلے، انسان کی چنگل سے نکلے، اسی طرح سے وہ انبیاء کرام کی عبادت اور بندگی اور اس مقام و مرتبے سے بھی بچنا چاہیے جو مقام و مرتبہ ان کا ہے نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ بہت ہے، ان کا مقام و مرتبہ افضل ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن اتنا ان کا مقام و مرتبہ بڑھا دینا کہ ان کو اللہ کا درجہ دے دینا، یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ یہ شرک ہوتا ہے۔ اس طرح سے انبیاء کرام کو مقام و مرتبہ کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے انبیاء کے، اللہ رب العالمین کے جو نیک صالح بندے ہوا کرتے تھے، یہ لوگ ان کی بھی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان عیسائیوں پر، جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو اور نیک اور صالح بندوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا تھا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوائنٹ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صالح بندوں کی عبادت کیا کرتے تھے، صالح بندوں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ انسانوں کی پوجا کیا کرتے تھے، نیک بندوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا اس جال سے، اس فریب سے، اس مکر سے بچنا چاہیے انسان کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ان کو اللہ کا ولی اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اور انہی کی پرستش کرنے لگ جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں آج بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے،
ان کو چھوڑ کر ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے تھا، جیسے وہ لوگ اللہ کی بندگی اور عبادت کیا کرتے تھے اس طریقے کے مطابق تو اللہ کی عبادت کرتے تو وہ لوگ مسلمان بن جاتے، لیکن وہ لوگ اس طریقے کو چھوڑ کر بلکہ انہی کو معبود مان لیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ مشرک ٹھہرے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے مشرکین مکہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کن کی عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بندگی یا اور کچھ دیا اور کچھ نام اور کچھ کہا کرتے تھے، ایسے الفاظ بھی انسان کو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال وہ لوگ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، شجر درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، حجر کی پتھر کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح سے مزاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، یا قبروں کے پاس جاتے تھے اور مردوں کے سامنے جا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان سے منتیں مانگتے تھے اور ان کے سامنے روتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں مکہ کے مشرک، مکہ کے انسان کیا کرتے تھے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ رازق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ سورج کو بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کا وہ اقرار کرتے تھے، اقرار کرنے کے بعد وہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس دنیا کی دیگر تمام چیزوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ لوگ مسلمان نہیں بنے ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ٹھہری۔ آپ دیکھیں گے رب کو معبود مانا، رب کو معبود مانا، لیکن عبادت رب کی نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ایسے کتنے مسلمان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دیتا ہے۔ آج بھی ایسے کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، یا اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ دوسری چیزوں کی بھی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک طرف، دوسری طرف معبودان باطلہ کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قبروں پر جاتے ہیں، شجروں کے پاس جاتے ہیں، حجروں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح سے مزارات پر جاتے ہیں اور مزارات پر نہ جانے کیسے کیسے کام کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے جان لیا ہے کہ وہ کفار جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے، وہ اقرار کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو تمام اموروں کو تدبیر کرنے والا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے اقرار کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے جیسے آپ دیکھیں گے اس قرآن کی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ نبی آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے، کون ہے تمہارے لیے جو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے تمہارے لیے جو رزق پہنچاتا ہے آسمان و زمین سے؟ کون ہے مالک؟ کون ہے جو زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور تمام اموروں کی تدبیر کرنے والا ہے، تمام فعلوں کو کام کو انجام دینے والا ہے؟ وہ لوگ کہتے تھے اللہ رب العالمین۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان کا ایک ہی جواب ہوا کرتا تھا، وہ کہتے تھے صرف اور صرف اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر یہ طاقت نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ اسی طرح سے وہ لوگ بارہا کہا کرتے تھے، وہ لوگ یعنی کفار مکہ کے مشرک کیا کہا کرتے تھے ان کے بارے میں؟ خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول سے کہتے تھے، یا لوگوں سے کہا کرتے تھے، مومنوں سے کہا کرتے تھے، اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہتے تھے یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو عجیب معاملہ ہے، یہ تو عجیب ہی تماشا ہو گیا ہے، عجیب ہی کھیل بنا دیا گیا ہے کہ اس اکیلے بندے نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے۔
यानी जितने भी माबूदान बातिला थे सबको खत्म कर दिया जाए, सबको तोड़ दिया जाए, सबको फना कर दिया जाए और सबको छोड़ दिया जाए। फना ना किया जाए, तोड़ा भी ना किया जाए, ना जाए, लेकिन उनको छोड़ दिया जाए, उनकी परस्तिश, उनकी इबादत ना की जाए। सिर्फ और सिर्फ अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की जाए। अकेले अल्लाह जो खालिक है, जो हकीकी माबूद है, जो हकीकी रब है, जो हकीकी खालिक है, उसी की इबादत और बंदगी की जाए और उसी का इकरार किया जाए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा माबूद है, वो राजिक है। राजिक के साथ साथ ये भी इकरार किया जाए कि हम उसी की बंदगी करेंगे, उसी को रब मानेंगे। तब तो सही मानों में एक इंसान मुसलमान हो सकता है, सच्चा और पक्का मुसलमान कहलाने के लायक होगा। और अगर एक इंसान जुबान से सिर्फ इतना इकरार करता है कि अल्लाह राज़िक है, मालिक है, खालिक है, और जिंदगी देने वाला है, जिंदगी को लेने वाला है, और जिंदगी में आजमाइशें देने वाला है, रिस्क को तंग करने वाला है, रिस्क को फैलाने वाला है, जिसको चाहता है जैसा रिस्क देता है, जिसको चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है ओहदा मनसब देता है, जिसको चाहता है छीन लेता है। अगर ये सिर्फ इकरार करता है और बंदगी नहीं करता है, इबादत नहीं करता है, तो आज भी वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता है। समीन किराम, आज भी मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार तो करता है, लेकिन इबादत गैरुल्लाह की कर रहा है, औलाद गैरुल्लाह से मांग रहा है, मसारों के पास जाता है और उनके सामने रोता है और उनसे औलाद मांगता है, और मसारों के पास जाता है, कब्रों के पास जाता है, उनसे रिस्क मांगता है, रिस्क का सवाल करता है, बारिश का सवाल करता है, बेटे के लिए दुआ करता है, बेटा मांगता है। इसी तरह से बिगड़ी बनाने के लिए उनके सामने जाते हैं, अपनी हारी मजबूरी परेशानी में उन्हीं को मुश्किल कुशा और हाजत रवा मानता है, उन्हीं के सामने जाता है और उन्हीं के सामने हाथ फैलाता है, गिरिया वजारी करता है, उन्हीं के लिए कुर्बानी करता है, उन्हीं के लिए जानवर ज़िबह करता है, उनके लिए सजदा करता है। नाउजुबिल्ला, ये तमाम के तमाम माबूदा ने बातिला हैं। इन तमाम चीजों से इंसान को बचना चाहिए। सब कुछ करने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। वो अकेला अल्लाह ही है, इस दुनिया को चलाने वाला है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। अंबिया किराम को भेजने का मकसद क्या रहा है? इस दुनिया के अंदर अंबिया किराम को भेजने का मकसद सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत की जाए, ये मकसद था। तमाम अंबिया किराम का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन था कि लोग माबूदान बातिला को छोड़ दें, सिर्फ अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले बन जाएं। यही तमाम अंबिया किराम का पैगाम था, यही उन तमाम अंबिया किराम का मिशन था। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना देखिए, बहुत सारे इंसान हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह के माने में भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी तफसीर गलत करते हैं। आज कितने ऐसे हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह का गलत माना लेते हैं और गलत उसकी तफसीर करते हैं, और गलत तरीके से लोगों को प्रोमोट किया जाता है, गलत तरीके से उनको समझाया जाता है। आज भी मुसलमानों के अंदर एक गिरोह ऐसा है जो कहता है कि ला मौजूद इल्लल्लाह। एक गिरोह ऐसा भी है मुसलमानों ही के अंदर जो कहता है कि ला खालिक इल्लल्लाह, सिर्फ अकेला अल्लाह ही खालिक, इसके अलावा कोई नहीं है। कहते हैं कि सिर्फ अकेला अल्लाह ही मौजूद, इसके अलावा कोई नहीं है। और बास मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा भी है, बास लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, सिर्फ अकेला अल्लाह के अलावा। आज ऐसे भी मुसलमान हैं जिनमें से एक गिरोह ऐसा पाया जाता है, वो कहते हैं कि ला हाकिम इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है। ये तमाम चीजें अब बारी बारी से तफसील के साथ, थोड़ी तशरीह के साथ मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, मुसलमानों के अंदर जो पहला गिरोह है वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर करते हुए कहते हैं, हालांकि जब भी आप कभी भी कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पर ला इलाहा इल्लल्लाह आया हुआ है, लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर आया है, आप उठाएंगे और जब उनकी तफसीर को पढ़ेंगे, सही मानों में आप तफसीर को पढ़ेंगे, उन पे देखेंगे, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कलमा नाजिल किया है, इस कलमे का कुछ अलग ही माना और अलग ही तरीका बतलाया है। लेकिन उस तरीके को, उस माने और उस तशरीह को छोड़कर लोगों ने गलत तशरीह की है, गलत तफसीर की है, गलत माना बतलाया है। एक गिरोह कहता है ला मौजूद इल्लल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह, कहते हैं कि इस दुनिया में, इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह ही है, इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह ही मौजूद है। जो ये सब दिखाई दे रहा है हमारे आसपास, चरिन परिन दरिन हजर शजर, आसमान दुनिया जमीन, इंसान जिन्नात फरिश्ते मखलूक़ात, तमाम चीजें जो दिखाई दे रही हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है, या अल्लाह ही का अक्स है, अल्लाह ही का साया है। तो क्या कहते हैं एक गिरोह मुसलमानों का, ला मौजूद इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही मौजूद, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये गलत माना है ला इलाहा इल्लल्लाह की,
غلط تفسیر ہے، غلط تشریح ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ شرکیہ تفسیر ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو کلمہ ہے اس کا معنی اور مطلب بالکل الگ ہے، اور یہ جو تصریح کی جا رہی ہے، جو معنی بتلایا جا رہا ہے، یہ بالکل الگ ہے۔ لا موجود الا اللہ، اس دنیا کے اندر صرف موجود ہے تو اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، انسان ہے، انسانوں کو بھی اللہ مانتے ہیں، جانور ہے، جانوروں کو بھی وہ لوگ اللہ رب العالمین مانتے ہیں۔ جیسے ایک غیر مسلم کا عقیدہ آج دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، یہی عقیدہ ہو بہو اسی طرح سے مسلمانوں میں ایک گروہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا مظہر جو دکھائی دے رہا ہے یہ دنیا میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے مظہر ہے، اللہ رب العالمین کا عکس ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے یہ سب سے بدترین شرک ہے، یہ دنیا کا سب سے بدترین شرک ہے۔ اور اس شرک کا نام کیا رکھتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے وحدت الوجود، وحدت الوجود، اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے وحدت الوجود، یعنی اکیلا اللہ تھا، اس سے وجود میں آئی ہے یہ دنیا۔ وحدت الوجود یعنی واحد، اکیلے اللہ ہے، اکیلے اللہ سے کہ نکل نکل کر یہ پوری دنیا بنی ہے۔ نعوذ باللہ، جس طرح سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں، تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ دنیاوی عقل کے مطابق اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اور اس کی مثالیں بھی بیان کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ، اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں، لا موجود الا اللہ اس کی صحیح تشریح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صحیح تشریح کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ دنیا کے اندر مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک بیج لیتا ہے، ایک دانہ لیتا ہے، ایک دانہ لیتا ہے گیہوں کا یا کسی اور چیز کا، جب وہ دانہ اس زمین کے اندر ڈالتا ہے تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے سے کئی بالیاں چھٹتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 10 10 5 5 15 15 20 20 دانے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ہی دانہ تھا، اصل ایک تھا، اسی اصل سے نعوذ باللہ ایک بالی کے اندر 100 دانے پیدا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے اصل ایک ہے، اصل اللہ ہی ہے، اسی سے نکل کر یہ تمام مخلوق بنی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ دنیا کے اندر سب سے بدترین شرک ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پانی ہے، یہ پانی ہے، اس پانی کی مختلف شکلیں بنائی جا سکتی ہیں، پانی اصل ایک ہے، اس پانی کو اگر فریج کے اندر رکھ دیا جائے تو برف بن جاتی ہے، یہ پانی جم جاتا ہے، اور اسی پانی کو جب اس فریج سے نکال لیا جائے اور دھوپ میں رکھ دیا جائے تو واپس پانی بن جاتا ہے، اور اسی پانی کو اگر گرم کیا جائے تو یہ بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھ جاتا ہے، اور وہاں بھی پانی کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل ایک چیز ہے، اور اسی اصل ایک چیز سے کئی چیزیں بنائی گئی ہیں، اور اسی طرح سے اصل ایک اللہ ہے، اور اسی اللہ سے نعوذ باللہ یہ تمام مخلوقات نکل کر پیدا ہوئی ہے، بنی ہے۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے پھینکو کنکر نکلا شنکر، اسی طرح سے آج مسلمانوں کے اندر بھی ایک طبقے کے اندر یہ عقیدہ، یہ فکر، یہ سوچ، یہ ذہنیت پائی جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہی کہ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ قاعدے بتلائے ہیں کہ آج بھی مسلمان ایسے ہیں جو توحید کو شرک کو توحید سمجھ لیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، بس اوقات صحیح کو غلط کہہ دیتے ہیں اور غلط کو صحیح کہہ دیتے ہیں، پلٹ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ پروگرام بھی رکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ سوچ، یہ ذہنی فکر ان کی تبدیل کرنی چاہیے۔ جہاں مسلمانوں کے اندر ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے یا ایسی سوچ اور ایسی فکر اور ایسی تجسس پائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے انسانوں کو بچانا چاہیے۔ اور یہی عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کس کا ہے؟ یہ ڈاکٹر اسرار کا عقیدہ تھا، اور وہ کھلے علی الاعلان اس عقیدے کو پروموٹ کیا کرتا تھا۔ ہاں، نام لے کر اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، آج ان کا نام لے کر بتایا جائے پبلک کے لیے، عوام کے لیے، اور سمجھایا جائے کہ ہاں ڈاکٹر اسرار کا عقیدہ ایسا تھا جو کفری عقیدہ تھا۔ نعوذ باللہ، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے، اس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، اس سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو اس کا معاملہ ہی بالکل الگ ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر ہم حوالہ کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے قرآن و حدیث سے بالکل ہٹا ہوا اس کا معنی ہے، بالکل غلط ہے، اور اس وحدت الوجود کے عقیدے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار علی الاعلان
یہ کہا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے وحدت الوجود کا، یعنی وجود ایک ہے اور ہم سب اللہ کی شکلیں ہیں، یہ انسان نہیں، یہ انسان جو بیٹھا ہے آپ کے سامنے، کہتے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ ہے تو اللہ ہی لیکن انسان کی شکل میں ہے، نعوذ باللہ۔ آج بھی ان کی ایسی کتنی کتابیں ہیں، لیکن میں وہ پوری تفسیر اور اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک دو مثال میں نے آپ کے لیے دے دی ہیں، اتنا کافی ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر اسرار کیا کہتے ہیں، وہ دلیل لیتے ہیں قرآن کی آیت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اللہ ہے جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، اور وہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے ڈاکٹر اسرار ہی کے سامنے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو، نعوذ باللہ۔ یہ آیت صحابہ کرام کے سامنے نہیں اتری، کیا صحابہ کرام نے اس کے معنی و مطلب کو یہ معنی نہیں لیا جو ڈاکٹر اسرار لے رہا ہے، بلکہ وہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، اول مخاطب قرآن کے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین مخاطب کرنے والا کس لوگوں کو تھا، کن لوگوں کو تھا؟ صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کو سمجھانا، صحابہ کرام کو مخاطب کرنا تھا، اور صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سب سے بہتر اور سب سے اچھا طریقے سے سمجھائے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی سمجھنا ہوگا۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کو اپناتا ہے تو وہ صحیح معنی میں اسلام دھرم کو سمجھ نہیں رہا ہے، اسلام مذہب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ سامعین کرام، دوسرا پوائنٹ ہے لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جائے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، حق کے ساتھ اقرار کیا جائے، حق کے ساتھ کہا جائے کہ حقیقی معبود صرف اللہ ہے، حقیقی معبود، ورنہ معبود تو بہت سارے ہیں، خالق تو بہت سارے لوگوں کو مانتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی زندہ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مزار والا بھی لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، اس کو بھی خالق مانا جاتا ہے۔ یہاں جو معنی ہے لا الہ الا اللہ کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں جب حق کے ساتھ ہم نے اللہ کو مان لیا کہ حقیقی معبود اللہ ہے، تو اسی کے اندر خالق بھی آ گیا ہے، اسی کے اندر حاکم بھی آ گیا ہے، اسی کے اندر موجود بھی آ گیا ہے، اور تمام چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں، رازق بھی آ گیا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے معبود ہونا بھی اسی کے اندر آ گیا ہے، لیکن اس کو ماننا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا کہ حقیقی معبود اللہ رب العالمین ہی ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، یہ تمام معنی اسی ایک لفظ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک اور پوائنٹ جو بہت اہم ہے، جو آج مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ لا حاکم الا اللہ، لا حاکم الا اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ لا حاکم الا اللہ، حاکم اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اگر دیکھا جائے تو حاکم تو اللہ ہی ہے، لیکن حاکم ماننے سے پہلے اللہ رب العالمین کو حقیقی معبود مانا جائے، حاکم ماننے سے پہلے، خالق ماننے سے پہلے، معبود ماننے سے پہلے اللہ رب العالمین کو حقیقی اللہ مانا جائے، حقیقی رب مانا جائے، اور حقیقی رب کی بندگی کی جائے۔ جب حقیقی مان لیا جائے گا تو اسی کے اندر حاکم بھی آ جائے گا۔ آج بھی جماعت اسلامی کا ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا حاکم الا اللہ، کہ اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ ہاں ہم بھی کہتے ہیں حاکمیت ہونی چاہیے، لیکن حاکمیت سے پہلے اس کے کچھ اصول و ضوابط قرآن حدیث نے بتائے ہیں، وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ صرف نوجوان طلبہ کو یونیورسٹیوں کے اندر یا یونیورسٹیوں کے نوجوان طلبہ کو صرف اس وجہ سے بہکا دینا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں، یہ غلط معنی ہے، یہ آیت ہے، اس آیت کا غلط معنی نکالا جاتا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کے تحت حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ حاکمیت یا حکومت کسی اور کی ہے، آپ اس کے خلاف بغاوت کرنے لگ جائیں۔ اور جماعت اسلامی یہی کہتی ہے، یہی دعوت دیتی ہے، اور کھلے طور پر کہتی ہے کہ یہ حکومت
کافروں کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، ان کے خلاف خروج کرنا چاہیے، ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے، سڑکوں پر آنا چاہیے، نہیں نہیں، ایسے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ظالم و جابر بادشاہوں کو دیکھا ہے، اپنی زندگی میں ظالموں کو بادشاہ بنتے دیکھا تھا۔ صحابہ کرام حجاج بن یوسف جیسے ظالم بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور کتنے صحابہ کرام کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا ہے، لیکن کبھی بھی ان کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے، ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا نہیں ہے، بلکہ ان کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے۔ ان کو مانتے تھے وہ کہ ہمارا حاکم کون ہے؟ حجاج بن یوسف ہے۔ اگر آپ حکومت کے خلاف جاؤ گے، حکومت کے خلاف آواز اٹھاؤ گے، تو حکومت کیا کرے گی؟ آپ کو پکڑ کر جیلوں کے پیچھے ڈال دے، پھر آپ کو پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا حکمت عملی کے تحت کوئی بھی کام کیا جائے، اس میں حکمت و بصیرت اور دور اندیشی اور فہم بصیرت ہونی چاہیے، تب جا کر وہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ صرف کسی کے کہنے سے، کسی کے اکسانے سے سڑکوں پر آ جانا اور حکومت کے خلاف آواز اٹھانا، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لا حاکم الا اللہ، یہ معنی بہت غلط ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر کوئی انسان لا حاکم الا اللہ کہتا ہے، تو اس حاکمیت سے پہلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت پہلے ہے، عبادت پہلے اللہ کی ہونی چاہیے، حاکمیت بھی ہوتی ہے اللہ کی، لیکن حاکمیت سے پہلے اللہ کی عبادت تو کرو، سڑکوں پر نکلنے سے پہلے اللہ کی عبادت تو کرو، حکومت کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے اللہ کی بندگی تو کرو، اللہ کی باتوں کو تو مانو، اللہ نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کو تو مانو، اس طریقے کے مطابق زندگی تو گزارو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو منہج اور جو نہج، جو راستہ ہمارے لیے بتلایا ہے، اس طریقے کو تو اپناؤ۔ اس راستے کو چھوڑ کر ہم صرف کچھ چند لوگوں کی آواز، چند لوگوں کے کہنے پر سڑکوں پر آ جائیں اور اتر جائیں اور خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں، یہ بہت بڑی حماقت ہوگی، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی حاکمیت سے پہلے اللہ کی عبادت ہونا لازمی ہے، اللہ کی حاکمیت، اللہ کے حکم نافذ کرنے سے پہلے بندے اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، پہلے اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے بعد اللہ کی حاکمیت آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ضروری پوائنٹ تھا۔ ہاں، اگر کوئی انسان ایسا ہے، اگر کوئی انسان ایسا ہے جو خود ہی اپنے آپ کو حاکم کہلانا چاہتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہاں میں ہی سب کچھ ہوں، اللہ کے علاوہ میں ہی سب کچھ ہوں، اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا بلکہ خود اپنے آپ کو اللہ مانتا ہے، اپنے آپ کو معبود بنا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو سیٹھ اور دھنا سیٹھ بنا سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں، جسے فرعون نے کہا، بڑے بڑے ظالموں نے تکبر کیا اور گھمنڈ کیا اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین غرق کیا اور اسی دنیا کے اندر فنا کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اور ایسے جملے سے اور ایسی سوچ سے اور ایسی فکر سے انسان کو بچنا چاہیے، جو انسان کہتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں لہٰذا ہماری عبادت کریں، لہٰذا ہم جیسا کہیں ایسے ہی زندگی گزارے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور ایسی سوچ اور ایسی فکر اور ایسی بادشاہت سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء کرام کے بارے میں آپ دیکھیں گے، جو لوگ کہتے ہیں کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے اس دنیا کے اندر، آپ دیکھیں گے انبیاء کرام ان لوگوں سے زیادہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ شریعت کس پہ نازل ہوئی؟ انبیاء کرام پر یا ان لوگوں کے اوپر جو آج اکسا رہے ہیں لوگوں کو، یا مسلمانوں کو، بعض مسلمانوں کو اکسانے کے کام کرتے ہیں، ان لوگوں پر شریعت نازل ہوئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ انبیاء کرام پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام دھرم نازل ہوا ہے، کسی اور پر نہیں۔ وہی آئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، اور انبیاء کرام پر آپ دیکھیں گے اسلام سے پہلے بھی جو سچا اسلام تھا، جو اسلام تھا یا وہ جو شریعتیں تھی، ان تمام شریعتوں کے جو انبیاء کرام تھے، ان کا بھی ایک ہی مشن، ایک ہی جملہ اور ایک ہی دعوت تھی، وہ دعوت یہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وہ تمام انبیاء کرام کیا کہتے تھے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام یہی کہا کرتے تھے، یہی جملہ دہرایا کرتے تھے اور لوگوں کو بتلایا کرتے تھے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ تو انبیاء کرام سب سے پہلے کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ حاکمیت کی؟ نہیں، نعوذ باللہ، حاکمیت کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، پہلے دعوت دے رہے ہیں تو عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگوں، اگر تم نے اللہ کو اللہ مان لیا ہے تو لہٰذا اب اللہ کی
عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، پہلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھی اس دنیا کے اندر نافذ کیا جائے گا، اور نافذ کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے اللہ کے بندے بن کر دکھلائیں، پہلے اللہ کی بندگی کر کے دکھلائیں، پہلے اللہ کی عبادت کر کے دکھلائیں، جیسے تمام انبیاء کرام اپنی قوم کو دعوت دیا کرتے تھے۔ یہی ایک داعی کی دعوت ہونی چاہیے، پہلے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے، پہلے پہلے لوگوں کو پہلے انسانوں کو خالص عقیدہ توحید کی طرف بلایا جائے، اور خالص توحید کی دعوت دی جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ حقیقی توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں، تمام چیزیں بتانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو کئی آگے جو درس آئیں گے ان میں سب یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی مشرکین مکہ پائے جاتے تھے، جتنے بھی مشرکین مکہ پائے جاتے تھے، مکہ کے جتنے لوگ پائے جاتے تھے، وہ ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید اترا تھا۔ قرآن مجید وہ جانتے تھے، کیونکہ ان کی زبان میں وہ نازل ہوا ہے، وہ سمجھ رہے تھے۔ ہماری زبان کے اندر کوئی انسان تقریر کرتا ہے تو اس کو سمجھتے نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام نے بھی قرآن مجید کو سمجھا، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ زندگی گزارنے والے بعض لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام دھرم کو اپنایا نہیں تھا، وہ کافر تھے، مشرکین مکہ تھے، جو اللہ کے ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ جب جب ان کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا، وہ ہر آیت کو سمجھتے تھے۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو لہٰذا ہم ان تمام معبودوں سے جن کی ہم آج تک پرستش کرتے آئے ہیں، ہم اپنے باپ دادا اور خاندان کے لوگوں کو عبادت اور بندگی کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں ان کی، لہٰذا ہم ان سے کٹ جائیں گے، وہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ہر دھرمی کی وجہ سے اس پر ڈٹے رہے تھے، صرف ہر دھرمی کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے کو اپناتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا ہم بھی انہی کے طریقے کو اپناتے ہیں، اور ان شجر حجر درخت پتھر مورتی جتنے بھی تھی ان تمام چیزوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے اس چیز کو کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہم ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کیے ہیں، اور کئی ایک سوالات کیے، بہت سارے سوالات ان سے ہوئے ہیں مشرکین مکہ سے، کیونکہ مخاطب تو وہی تھے، مخاطب تو وہی تھے، وہی تو سمجھ رہے تھے قرآن مجید کو، اور وہی سوال کیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے رسول ایسا کر دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اے اللہ کے رسول اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ کہا کرتے تھے، وہ سوال کیا کرتے تھے بارہا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیت نازل کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا، سوال اللہ کے رسول کے ذریعے سے کروایا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں اور ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، کون ہے وہ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کیا جواب دیتے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ جواب دیتے تھے، بارہا کہتے تھے صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے۔ وہ اقرار کرتے تھے اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، رازق ہے، وہ اقرار کرتے تھے، لیکن اقرار کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن آیت پڑھ کے سناتے تھے، بتلاتے تھے، کہتے تھے کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن بہت سارے انسان ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ آج بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے کہا بل اکثرهم لا يعلمون، بہت سارے انسان ہیں جو جانتے نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اکثر ایسے انسانوں کو سمجھایا نہیں گیا ہے، بتایا نہیں گیا ہے، صحیح طریقے سے سمجھایا جاتا تو آج مسلمان کفر و شرک اور ان مزار پرستی کے دلدل میں نہیں پھنستا، اس جال میں نہیں پھنستا، حقیقی اور خالص توحید کو اپنایا ہوا ہوتا، لیکن لوگوں کو بتایا نہیں گیا ہے۔ یہ تھا پہلا قاعدہ، اور پہلے قاعدے کی کچھ تشریح جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل دوسرا اور تیسرا قاعدہ ہم پڑھیں گے، اور پرسوں آخری قاعدہ ہمارا رہے گا۔ اس